اب آپ نے وقار جس آیت بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کی مدد فرمائی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ بدر والوں کے پاس، یعنی جو بدر میں مسلمان تھے ان کے پاس ساز و سامان بہت کم تھا، کچھ نہ ہونے کے برابر تھا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پس پھر تم اللہ کی ذات سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب آپ ذی وقار، یہ جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی اور عظیم جنگ تھی جو قریش مکہ کے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ غزوہ بدر کی تاریخ 17 رمضان اور جمعے کا دن اور 2 ہجری کو ہوئی، جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی شریک تھے۔ تو غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور گھوڑے صرف 2 تھے اور 70 اونٹ اور 6 زرے یعنی لوہے کے لباس تھے اور 8 تلواریں تھیں، بس صرف اتنا ساز و سامان تھا۔ جبکہ قریش کفار کی طرف اگر اس لشکر کی تعداد دیکھی جائے تو 1000 تعداد تھی۔ 1000 کفار 313 کے ساتھ لڑنے آئے، جبکہ ان کے پاس مال و زر کی تعداد بھی بہت کم، اور ان قریش کفار کے پاس 100 گھوڑے بھی موجود ہیں، 700 اونٹ بھی موجود ہیں اور کثرت کے ساتھ ہتھیار بھی موجود ہیں۔ تو جنگ بدر کا جو نتیجہ اور جنگ بدر کا جو سبق ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، وہ آخر پہ بات کروں گا۔ اس سے قبل تھوڑا سا میں تعارف جنگ بدر کا میں کرواتا چلوں کہ ہمارے ہاں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک سریہ استعمال ہوتا ہے، ایک غزوہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے غزوے اور سریے میں مطلب سمجھیے گا، اس میں فرق کیا ہے۔ غزوہ اسے کہا جاتا ہے جس جنگ میں دین اسلام کی بلندی کے لیے، اس جہاد میں جہاں متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو امیر بنا کر بھیجا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود شریک ہوئے۔ تو جس میں صحابہ کے ساتھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود شریک ہوئے اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ کل غزوات کی جو تعداد ہے وہ 19 غزوے ہیں۔ 19 جنگیں ایسی ہیں جس میں 9 جنگیں ایسی ہیں جس میں جنگ کرنے کی نوبت نہ میسر آئی۔ اور سریہ اسے کہا جاتا ہے جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود تو تشریف نہ فرما ہوئے ہوں، خود تو شریک نہ ہوئے ہوں، لیکن آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس سریہ کیا امیر بنا کر بھیجا، اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت امام بخاری علیہ رحمہ سریہ کی تعداد میں لکھتے ہیں 47 یا 56 سریہ ہیں، جس میں صرف صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم دین کی سربلندی کے لیے گئے ہیں۔ کہ یہ مدینہ منورہ کے 80 میل کی مسافت پر ایک جگہ ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں میلہ لگا کرتا تھا، اور وہاں پہ ایک گاؤں ہے جہاں پہ میلہ لگا کرتا تھا، اور وہاں پہ ایک کنواں ہے جس کنویں کے مالک کا نام بدر تھا، جس وجہ سے اس جگہ کو جو ہے بدر کہا جانے لگا۔ تو یہ 17 رمضان مبارک کو یہ میسر آئی، اور یاد رہے یہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے تھی، اور اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی اور سب سے خطرناک جو جنگ تھی وہ غزوہ بدر ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کفار کی تعداد 1000 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب کفار مکہ تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خبر پہنچی کہ مسلمان کفار قریش کے تجارتی
قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، تمام صحابہ کو اکٹھا فرما کر ان میں واعظ کی، انہیں بتایا کہ لوگوں، اے میرے پیارے صحابہ، کفار کو معلوم ہو گیا ہے ہم تجارتی قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ہم مدینے سے ہٹ کر جانے والے ہیں، تو پیارے صحابہ تم تیار ہو جاؤ، پیارے صحابہ تم تیار ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر ہمارا تن من دھن سب کا سب قربان ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو اعلان کیا، تمام صحابہ میں خطبہ فرمایا، جہاد کی فضیلت بیان کی اور جہاد کا بتایا کہ لوگوں، جہاد کرنے والے کا، مجاہد کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا زندہ ہوتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ بتایا، صحابہ کو مجاہد کا مقام و مرتبہ بتایا، صحابہ کو تیار کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں، آپ پر ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے، آقا ہم آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، حضور کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرنے لگے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کا صحابی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہے، آپ پر میرا سب کچھ قربان ہے، یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار ہوں، اور عرض کی، آقا ہم آپ پر کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، بلکہ ہم اس طرح اس غزوے میں شریک ہوں گے، ہم حضور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی آپ کے دائیں جانب سے ہم لڑیں گے، کبھی بائیں جانب سے لڑیں گے، کبھی آگے کی جانب سے لڑیں گے، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے، ہم ان کی قوم کی طرح نہیں کریں گے، جس قوم نے کہا تھا یہ جنگ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، اب نبی جانے اور نبی کا خدا جانے، یا رسول اللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں جب تک وہ اس جنگ میں ہمیں فتح نصیب نہ ہو جائے تب تک ہم واپس نہیں لوٹیں گے، تب تک ہم واپس نہ لوٹیں گے۔ ارے لوگوں، 313 مسلمانوں کی تعداد ہے، ادھر لشکر 1000 کا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت، جب صبح جنگ ہونے تھی، رات سے پہلے یعنی اس دن سے قبل، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ کو لیا، صحابہ کو لے کے اس میدان میں چلے گئے، اس میدان میں چلے گئے۔ اب جو کہتے ہیں مصطفیٰ غیب کی خبر نہیں رکھنے والے، اور ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے، ارے بھائی مصطفیٰ خیر غیب کی خبر جاننے والے ہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور ان کی شان اور ان کی عظمت سب سے جدا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہم صحابہ کو اکٹھا کیا، ہم صحابہ کو لے کے رات کے وقت میدان جنگ میں چلے گئے، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور چھڑی سے آپ نشان لگائی جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے میرے پیارے صحابہ، کفار کا یہ بندہ یہاں پہ قتل ہوگا، یہاں پہ قتل ہوگا، یہاں پہ قتل ہوگا، اور کفار کا جو اس وقت کا فرعون ابو جہل ہے، آپ نے وہاں پہ نشان لگایا اور فرمایا، صحابہ
اس جگہ پہ ابو جہل قتل ہوگا۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، صحابہ فرماتے ہیں جب صبح جنگ کا وقت آیا، جب ہم رسول اللہ کے ساتھ اس کفار کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، جب ہم ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، جب ہم ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، جس طرح مصطفیٰ نے فرمایا اس جگہ پہ فرعون ابو جہل کو قتل کیا جائے گا، اللہ کی قسم وہیں پہ ہی ابو جہل کو قتل کیا گیا۔ آپ نے جہاں جہاں نشان لگائے وہیں پہ کفار قتل ہوتے گئے۔ ارے لوگوں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے داماد بھی ہیں، اور آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نور والے۔ آپ جنگ بدر میں شریک نہ ہو پائے، اور ان سے علاوہ جلیل و قدر صحابہ اکرام حضرت علی المرتضیٰ، حضرت فاروق اعظم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس جنگ میں شریک ہوئے۔ تو صحابہ فرماتی ہیں کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود منع فرمایا کہ آپ کی بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، تو آپ ان ایام میں سخت بیمار تھی، جس وجہ سے آپ نے انہیں حکم دیا کہ آپ ان کی تیمہ داری کے لیے مدینہ منورہ میں ہی تشریف فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب جنگ کا سما ہو گیا تو آپ کے لیے ایک سائبان لگایا گیا۔ سائبان لگا کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اندر تشریف فرما ہو گئے، اور صحابہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کے لیے جب اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس سائبان کے آگے کون کھڑا ہوگا کہ کفار میں سے کوئی بھی کافر جو ہے آپ کو کوئی تکلیف یا کوئی آپ کو مصیبت یا آپ کو جو ہے کوئی حملہ آور نہ ہو پائے، تو صحابہ فرماتی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائبان کے آگے کھڑے ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ جو بہادر تھے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ آپ کی جرت اور آپ کی بہادری اور آپ کی دلیری کا یہ عالم تھا جب آپ نے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے رسول اللہ کے اس سائبان کے باہر کھڑے، اور کسی کافر میں اتنی طاقت بھی نہ ہو سکی کہ آگے بڑھ کر رسول اللہ پر حملہ کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ بہادر ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب جنگ کا سما ہو گیا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کے کثرت سے دعا کرنے لگے، مولا تو ہماری مدد فرما، تو ہماری مدد فرما۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم صحابہ کا یہ ایمان ہے، آپ پر ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے، ہم آپ پر کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے، ہم آپ پر کفار کی طرف سے کسی بھی قسم کا حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ آقا یا رسول اللہ، ہم آپ کی ہر طرح کے حفاظت کریں گے، اور ہمیں امید ہے، ہمیں یقین ہے، پیدا کرنے والے پر، اللہ پر یقین ہے، اللہ ہماری مدد ضرور فرمائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب جنگ بدر کا یہ سما ہو گیا، جب مسلمان اور کفار میدان میں اتر آئے، اب ہم مسلمانوں کی جانب دیکھتے، ہم اپنے صحابہ کی جانب دیکھتے تو بہت کم تعداد نظر آتی، جبکہ دوسری طرف دیکھتے کفار قریش کی جانب دیکھتے تو 1000 کا لشکر ان کی طرف سے آیا، جو ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے، جو ہم سے لڑنے کے لیے آیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وہ دعا رنگ لے آئی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے ایسی کرم نوازی ہوئی، ایسی کرم نوازی ہوئی کہ اللہ کی طرف سے 1000 فرشتوں کی طرف سے ہماری مدد کے لیے اللہ نے فرشتے بھیج دیے، اور جب ہم نے جنگ شروع کی تو کفار کی تعداد ہمیں کم نظر آنے لگ گئی اور مسلمانوں کی تعداد ہمیں زیادہ نظر آنے لگ گئی۔ اب مطلب کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا توکل مضبوط تھا، ان کا یقین، ان کا بھروسہ اپنے رب پر مضبوط تھا، انہیں پتا تھا کہ اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا، انہیں پتا تھا اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ کفار قریش کے ساتھ جب مقابلہ کیا تو صحابہ فرماتی ہیں جس جگہ آپ نے نشان لگایا وہاں پہ اس وقت کا فرعون ابو جہل کی لاش گری، جب لاش گری تو اس کی خبر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری سجدے میں چلے گئے، سجدے میں شکر ادا کیا، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور دعا کی آج جو ہے دین اسلام کو سر بلندی حاصل ہو گئی ہے، آج اسلام کا پرچم پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہو گیا ہے، آج اسلام طلوع ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کا جو فرعون ابو جہل تھا وہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کرتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا کہ جس کا کوئی حساب نہ تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کو فرمایا پیارے صحابہ جب تم پر اللہ کا فضل کیا جائے، اللہ کی طرف سے تم پر کرم نوازی کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو اور اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اس کا شکر گزار بن جایا کرو۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ سبق دیا۔ پھر یہی جنگ بدر کا یہ موقع ہے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات بالکل واضح ہوئے، بہت سارے معجزات واضح ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب جنگ ہم لڑ رہے کفار قریش کے ساتھ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ھذا جبرائیل اخذ برأس فرسہ علیہ اذا الحرب، یا ارے صحابہ یہ ہے جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے اور اس پر جنگی ہتھیار لیے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ اور یہاں تک ہی نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے صحابہ فرماتے ہیں حضرت عکاشہ کے پاس ایک زنگ کی بری ہوئی ایک تلوار تھی جو پرانی ہو گئی تھی، تو آپ جب جنگ کرنے لگے تو وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے موقع پر جنگلی لکڑی لے کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا دی اور فرمایا اے میرے پیارے صحابی اس لکڑی کے ساتھ تم ان کے ساتھ جنگ کرو، اس لکڑی کے ساتھ تم ان کے ساتھ لڑو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے انہیں وہ لکڑی پکڑائی تو اس لکڑی کا یہ عالم تھا، سفید رنگ کی وہ ایسی زنجیر بن گئی، ایسی وہ تلوار بن گئی کہ ہمارے پاس جتنی تلواریں تھیں ان سب تلواروں میں سے سب سے تیز تلوار وہ بن گئی، پکڑائی لکڑی بن تلوار گئی۔ اور یہاں تک ہی نہیں، ایک اور صحابی ہیں جن کا نام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی جنگ میں جب آپ کی آنکھ پر حملہ کیا گیا تو آپ کی آنکھیں نکل آئی تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں پہ اپنا لعاب دہن لگایا، لعاب دہن لگانے کی برکت ایسی کی کہ ان کی آنکھیں واپس کی واپس ویسے جڑ گئیں، ان کی نظر پہلے سے زیادہ کثرت کے ساتھ تیز ہو گئی۔ تو یہ جنگ بدر کا یہ معاملہ تھا۔ تو جنگ بدر یہ ایک جنگ ہی نہیں بلکہ ایک علم کا ہمیں سبق دے رہی ہے، توکل کا سبق دے رہی ہے۔ فرق بس اتنا تھا،
ادھر مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ادھر کفار کی تعداد 1000 سے زائد تھی، لیکن فرق اتنا تھا ادھر تعداد کم ہونے کے باوجود ان کا توکل اپنے رب پر بڑا زیادہ تھا، ان کا رب پر توکل بڑا مضبوط تھا، ان کو بھروسہ تھا کہ اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا، اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا۔ تو جنگ بدر ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، جب بھی کوئی مصیبت کا وقت آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، اپنے اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر ایسا یقین رکھو، عرض کرو مولا تیری ذات کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے، کیونکہ تو کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، مولا تو ہم پہ کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو ہم پہ ایسا رحم فرما جس طرح رحم کسی اور نے نہ کیا ہو، کیونکہ اللہ کی ذات بڑی کرم نوازی کرنے والی ہے، بڑی رحم کرنے والی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ بدر کے موقع پہ یہی ایک سبق دیا کہ جب مشکل کا وقت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو، جب رب کرم نوازی فرما دے، تمہارے لیے مشکل آسان فرما دے، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جایا کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے آپ اللہ کے شکر گزار بندے بن جایا کرو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً بے شک اللہ رب العزت نے بدر والوں کی مدد فرمائی، بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب کہ بدر والوں کے پاس ساز و سامان کم تھا، ہتھیار کم تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو پس پھر تم اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ ہی کی ذات کرم کرنے والی ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔